کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنانا ہے۔ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کر چکے، پھر شیث علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ہود علیہ السلام، اور پھر صالح علیہ السلام، اور اب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنانا ہے۔ بڑا خوبصورت قصہ ہے، میرے اللہ نے قرآن میں اس قصے کو بار بار سنایا ہے۔ قرآن میں 17 پاروں میں 26 سورتوں میں 69 جگہ میرے اللہ نے اس قصے کو بار بار سنایا ہے کہ اس قصے میں عقل رکھنے والوں کے لیے نصیحت ہے، اس قصے میں سمجھداروں کے لیے ایک نصیحت اور پیغام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا۔ ان کے 3 بیٹے تھے، ہاران، ابراہیم اور ناحور۔ ہاران بڑے تھے اور ابراہیم درمیانی بیٹے تھے۔ ہاران کے آگے بیٹے کا نام لوط علیہ السلام ہے، جو آگے چل کے ان کو بھی نبوت ملنی ہے۔ قصی کے ایک قصبے اور میں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے والد تارخ کو قرآن میں آزر کے نام سے بھی پکارا گیا ہے۔ ان کا ہو سکتا ہے کہ ایک نام آزر بھی ہو، جیسے کسی کے 2 نام ہوتے ہیں، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ آزر بتوں کی دیکھ بھال کرنے والے شخص کو اس زمانے میں لقب کے طور پہ آزر کہا جاتا تھا، اس لیے قرآن میں آزر کہا ہے۔ ان کا اصل نام تارخ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور میں پیدا ہوئے اور بچپن سے ہی یہ غور و فکر کرتے تھے کائنات میں، بچپن میں ہی دیکھتے تھے۔ ان کے والد اور اہل بابل کا جو مذہب تھا وہ ستارہ پرستش تھے اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، تو یہ ستاروں کو دیکھتے تھے۔ جب رات کو ستارہ نکلتا تھا تو یہ کہتے تھے یہ میرا رب ہو سکتا ہے، جب پھر وہ دن چڑھتا تھا تو کہتے تھے یہ رب نہیں ہے۔ جب چاند کو نکلتے دیکھتے تھے فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، جب چاند کو دیکھتے تھے کہ چاند رب ہو سکتا ہے، جب وہ چھپ جاتا تھا تو کہتے تھے چھپنے والا تو رب نہیں ہو سکتا۔ پھر جب دن چڑھتا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، یہ بڑا ہے، ستارے سے بھی بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو جاتا تو کہتے میرا رب غروب ہونے والا نہیں ہو سکتا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، جس نے زمین آسمان کو اکیلے بنایا ہے، تنہا بنایا ہے، میرا رب وہی ہو سکتا ہے، میں اپنا چہرہ اسی اللہ کی طرف کرتا ہوں۔ تو بچپن سے ہی بتوں کے خلاف، بچپن سے ہی اللہ نے سلیم الفطرت بنایا تھا، اور ان کے والد بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور یہ بتوں کے خلاف والد سے بھی بات کرتے تھے اور والد کو دعوت دیتے تھے۔ اللہ نے نبوت دی تھی اور والد کو دعوت دی انہوں نے۔ قرآن میں وہ بھی بتایا ہے کہ اے میرے ابا جان، آپ بتوں کی پرستش چھوڑ دیں، یہ تو اپنے خود کے نہیں ہیں، یہ تو خود کچھ نہیں کر سکتے، یہ مجھے اور آپ کو کیا دے سکتے ہیں۔ قرآن کھول کے ان کے قصے کو بتاتا ہے۔ تو والد نے کہا کہ ابراہیم، میں دیکھتا ہوں کہ تو ہمارے بتوں کے خلاف ہو رہا ہے، تو بتوں سے منہ پھیر رہا ہے، کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے میں ایک اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم اس زمانے میں ایک عید کے موقع پہ ایک جشن منایا کرتے تھے، اپنے شہر سے باہر جا کے جشن منایا کرتے تھے۔ سب لوگ شہر سے باہر جاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا، یہ نہیں گئے۔ ان کے والد جب جا رہے تھے انہوں نے کہا تو بھی ہمارے ساتھ چل، تو بھی ہمارے ساتھ چل۔ تو انہوں نے ایک نظر ستارے کی طرف دیکھا، فنظر نظرۃ الی النجوم،
آسمان کی طرف دیکھا، نجوم کی طرف دیکھا اور کہنے لگے انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، میں تو مریض ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ ایک حیلہ بیان کیا قوم کو سمجھانے کے لیے۔ جب سارے چلے گئے تو قوم جس بت خانے میں بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی، یہ اس کی چابیاں ان کے والد کے پاس ہوتی تھی۔ انہوں نے چابیاں اٹھائی، ایک کلہاڑا اٹھایا اور اس بت خانے میں داخل ہو گئے اور سارے بتوں کو ضرب لگا کے توڑ دیا اور پاش کر دیا۔ جو سب سے بڑا بت تھا اس کو نہیں توڑا، اس کے کاندھے پہ وہ کلہاڑا رکھ دیا اور واپس چلے گئے۔ جب قوم والے واپس آئے، عید سے، جشن سے، میلے سے واپس آئے، انہوں نے آ کے جب دیکھا کہ یہ کس نے، من فعل ھذا بآلہتنا، یہ ہمارے بتوں کو کس نے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہے، یہ کس نے کیا ہے، غیظ و غضب جوش مارا۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم کو بلاؤ، وہی یہاں تھا اور وہی بتوں کے خلاف بات کرتا ہے، اسی نے کیا ہوگا۔ ایک اگلا دن مقرر ہوا، پنچایت بیٹھی، سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور ابراہیم کو پیش کیا گیا اور پوچھا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا یہ بڑے سے پوچھ لو، یہ تمہیں بتا دے گا۔ وہ کہنے لگے یہ کیسے بتائے گا، یہ تو بول نہیں سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا، انہوں نے کہا جو بول نہیں سکتا، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، تو وہ تمہیں کیا دے سکتا ہے؟ ایک اکیلے الہ کی عبادت کرو، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی مارنے اور جلانے والا ہے، ایک اکیلے الہ کی عبادت کرو، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو قوم کے سارے لوگوں نے شرم کی وجہ سے سر جھکائے، لیکن عناد اور کفر اتنا مضبوطی سے اندر داخل ہوا تھا کہ وہ چھوڑ نہیں سکے، بلکہ طیش اور غضب اور غصے میں آئے اور انہوں نے کہا کہ ابراہیم کو سزا دی جائے گی۔ کیا سزا دی جائے گی؟ آگ کا الاؤ جلاؤ، آگ کو بھڑکاؤ اور اتنا بھڑکاؤ کہ آج سے پہلے ایسی آگ کسی نے دیکھی نہ ہو، اور اس کے اندر ابراہیم کو ڈالو۔ ابراہیم کی آزمائش شروع ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کی امتحانات شروع ہو گئے۔ تو قوم نے لکڑیاں اکٹھی کرنا شروع کر دی، لکڑیاں اکٹھی شروع کر دی، ایک لمبا عرصہ تک ایندھن اکٹھا کیا، لکڑیاں اکٹھی کی، یہاں تک کہ جب کوئی عورت بیمار ہوا کرتی تھی اور وہ نظر کے طور پہ، وہ منت کے طور پہ یہ منت مانگتی تھی کہ اگر میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو میں اتنی لکڑیاں ایندھن میں ابراہیم کی جو آگ جلنی ہے اس کے لیے میں دوں گی تاکہ مجھے شفا مل جائے۔ اور اسی طرح ہوتا تھا۔ مختلف روایات میں ہے لمبا عرصہ لکڑیاں اکٹھی کی گئیں اور پھر ابراہیم کے لیے وہ دن آیا کہ جس دن ابراہیم کے لیے آگ بھڑکائی گئی۔ مورخین لکھتے ہیں ان آگ کی لپٹ اور اس کے جو شعلے تھے اور وہ اتنے بڑے تھے کہ آج سے پہلے اس جیسی کسی نے آگ دیکھی نہیں تھی۔ اس کے قریب کوئی پرندہ گزر نہیں سکتا تھا، اس کے قریب کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ ایک بلند آگ جو کتنا عرصہ جلانے میں جس کو لگا، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جانا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا رب دیکھ رہا ہے کہ میرا ابراہیم آگ میں جلنے لگا ہے۔ ایک بڑا چبوترا بنایا گیا، اس کے اوپر ایک شخص تھا، ہیزن اس کا نام تھا، قبطی تھا، اس نے ایک آلہ بنایا جس کو منجنیق کہتے ہیں۔ پہلی مرتبہ دنیا میں منجنیق اس ہیزن بدبخت کافر نے بنائی تھی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا کھلا دشمن تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کے، ہاتھ باندھ کے پورا اس کے اندر لٹا دیا گیا کہ اس کے ذریعے سے، وہ آلہ تھا کہ جس کے ذریعے سے زور سے ابراہیم علیہ السلام کو دور سے چبوترے کے اوپر سے پھینکا جانا تھا تاکہ آگ کے قریب تو کوئی جا نہیں سکتا تھا۔ باندھا گیا رسیوں میں، اور پھر اللہ کے فرشتے آئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس دن کل کائنات کے جتنے فرشتے ہیں وہ جمع ہو کے رب کو کہنے لگے یا اللہ اب کیا ہوگا؟ فرشتے تو نہیں جانتے غیب میں کل کیا ہونا ہے، وہ تو میرا اللہ جانتا ہے۔ جبریل آئے،
جبریل آئے اور بارش کا فرشتہ آیا اور کہنے لگا اگر آپ کو ہماری حاجت ہو تو ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کی طرف صرف مسکرا کے دیکھا، کہا کچھ نہیں ہے۔ اور جب وہ منجنیق چلائی گئی ہے اور ابراہیم علیہ السلام ہوا میں ہیں، کتنی دیر رہے ہوں گے، ہماری حاجت ہو، ہماری حاجت ہو، ہم بارش برسائیں۔ بارش کے فرشتے نے کہا تو ابراہیم نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میں صرف ایک اللہ کی طرف امید باندھتا ہوں، میں صرف ایک اللہ سے مانگتا ہوں۔ درمیان میں سارے واسطے ختم ہوئے، جب درمیان میں ابراہیم نے کوئی واسطہ نہیں ڈالا تو میرے رب نے بھی کوئی واسطہ نہیں ڈالا۔ یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پہ ٹھنڈی سلامتی والی ہو جا۔ کسی فرشتے کو نہیں کہا، پھر کسی کو نہیں کہا، براہ راست میرے رب نے آگ کو حکم دیا ہے۔ جب ابراہیم آگ میں گئے ہیں تو ابراہیم کے جسم کا ایک بال تک نہیں جلا، وہ رسیاں جو بندھی ہوئی تھیں وہ جلی، باقی آگ نے جسم کو ایک ذرہ برابر نہ جلایا، گرمی کی وجہ سے، تپش کی وجہ سے، اور نہ ٹھنڈک کی وجہ سے ان کو ٹھنڈی لگی۔ اور اس آگ میں ابراہیم ایک روایت کے مطابق 40 دن تک اس آگ میں رہے، وہ آگ جلتی رہی اور گل و گلزار ہوئی وہ آگ، دیکھنے میں آگ تھی اور ابراہیم اس میں راحت میں رہ رہے تھے۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کے زندگی کے سب سے خوبصورت دن کون سے تھے؟ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا وہ دن جو میں نے آگ میں گزارے تھے، وہ دن جو میں نے آگ میں گزارے تھے۔ اللہ کس طرح سے، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس دن ابراہیم کی آگ کو یہ حکم ہوا ہے کہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اس دن آگ نے پوری دنیا میں کوئی ہانڈی نہیں جلائی، جلنے کی صفت ہی آگ نے ختم کر دی، کیونکہ میرے رب نے براہ راست آگ کو کہا تھا کہ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، تو وہ کیسے ہانڈیاں پکاتی؟ آگ نے پھر کسی کو اپنی گرمی نہیں دی۔ اور وہ بدبخت جس نے اللہ کی نہیں مانی اور جس نے ابراہیم کے خلاف دشمنی میں وہ منجنیق تیار کی تھی، ہیزن نامی شخص، اس نے جب دیکھا وہ بھاگنے لگا، زمین نے اس کے پاؤں پکڑے ہیں اور وہ اس کے پاؤں گھٹنوں تک زمین نے اپنے اندر لیے، پھر وہ آدھا دھڑ اس کا زمین نے اندر لیا، اور پھر اسی طرح سارا دھس گیا، سر دھس گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک وہ شخص بدبخت ہیزن وہ زمین کے اندر دھستا جائے گا، دھستا جائے گا، دھستا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دشمنی کس سے لی تھی؟ اللہ کے نبی سے دشمنی لی تھی، گویا براہ راست اللہ کے خلاف آیا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی ماننی ہے۔ میرا رب کہتا ہے ان ابراہیم لأواہ حلیم، ایک روایت میں ابراہیم تو بہت رحیم اور حلیم انسان تھے، اور ایک اور آیت میں میرا رب کہتا ہے ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت کلمات کا انتخاب کیا ہے میرے رب نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف میں۔ ابراہیم تو پورے کا پورا حلم میں ڈوبا ہوا تھا، ابراہیم تو اللہ کے رحم و کرم سے، ابراہیم تو رحمت کی صفت لیے ہوا تھا، ابراہیم جیسا اللہ کی ماننے والا کوئی نہیں تھا۔ لحلیم اواہ منیب، جو اللہ کے سامنے اللہ کی رضا پہ سب کچھ قربان کر دے، اس جیسا اور اس دھرتی نے نہیں دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکلے بالکل ٹھیک ٹھاک، لیکن قوم نے پھر بھی ان کی بات کو نہیں مانا، قوم انکار کرتی چلی گئی۔ یہاں بابل میں ابراہیم جس دن آگ سے باہر نکلے اسی دن نہیں، یہاں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا، مشہور زمانہ بادشاہ، آپ سب جانتے ہیں، نمرود اس کا نام ہے۔ وہ بابل کا صرف بادشاہ نہیں ہے، پوری دنیا کا بادشاہ تھا نمرود۔ ایک روایت میں آیا ہے 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر بادشاہت کی ہے، 2 کافر ہیں، 2 مسلمان ہیں، نمرود اور بخت نصر،
یہ کافر ہیں، پوری دنیا پہ بادشاہت کی ہے، اور ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام یہ دو مومن مسلمان ہیں، پوری دنیا پہ بادشاہت کی ہے۔ تو نمرود بھی پوری دنیا کا بادشاہ تھا۔ اسی دن ابراہیم علیہ السلام کی نمرود سے ملاقات ہوئی ہے۔ کیسے ہوئی؟ نمرود نے اپنے ہاتھ میں سارے خزانے رکھے ہوئے تھے، خرد و نوش کی اشیاء، آٹا، گندم، چینی، جو چیزیں آپ سمجھ لیں، وہ ساری اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھیں، اور خود لوگوں کو دیتا تھا۔ جو اس کو مانتے تھے رب، جو اس کو مانتے تھے سب کچھ، وہ ان کو دیتا تھا۔ جو اس کا انکار کرتے تھے کہ تو رب نہیں ہے، رب کوئی اور ہے، تو وہ اس کو نہیں دیتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اور لوگوں کی طرح اس کے پاس اناج لینے کے لیے گئے، اور جب گئے تو اس نے ابراہیم کو دیکھا، اور سنا ہوا تھا کہ یہ بتوں کی پوجا نہیں کرتا، یہ ایک الہ کو ماننے والا نبی ہے۔ اس نے ابراہیم کو انکار کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام جو بوریاں لے کر گئے تھے کہ اناج لے کر آئیں گے، تو وہ واپس خالی لے کر آئے۔ واپس آتے ہوئے ان کی زوجہ ہے سارہ علیہ السلام، ان کی بیوی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے گھر والے کیا کہیں گے، تو میں ایک ہیلا کرتا ہوں۔ انہوں نے مٹی ان بوریوں کے اندر بھر دی، اور جب گھر آئے تو بوریاں بھری ہوئی تھیں، ایک طرف بوریاں رکھیں، اور وضو کیا اور اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہو گئے۔ تو ان کی اہلیہ نے وہ بوریاں اٹھائیں، اور وہ اس کو استعمال کرنے کے لیے، وہ گندم تھی یا جو بھی اناج تھا، پسوانے کے لیے دی، اور اس کے بعد روٹی پکائی۔ انہوں نے کہا، جب ابراہیم فارغ ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ آٹا کہاں سے آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ آپ ہی تو لے کے آئے تھے بوریوں میں۔ تو ابراہیم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ تو نے اپنے نبی کی لاج رکھ لی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کو دعوت دینے کے لیے گئے ہیں۔ میم اسکول 67F opposite Gourmet Bakery, Johar Town, Lahore. Phone 0320 670 1616 042 3522 859 0231 8710 1071